الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ حضرات محترم، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء اکرام اور عزیز طالب علم ساتھیوں، یہ بڑی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ ہم سب ایک ایسی مجلس میں شریک ہیں جو ختم قرآن، دعائیہ نشست اور سیرت النبی کے تعلق سے منعقد ہو رہی ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ تینوں طلبہ جنہوں نے اپنی محنت، لگن اور کوشش سے قرآن کریم کو حفظ کیا اور اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، وقت چونکہ کم ہے اور ہمیں اپنے اکابرین، خاص طور سے قاری محمود الرحمن صاحب اور مولانا اکبر صاحب کے بیان سے مستفیض ہونا ہے، اس لیے میں زیادہ دیر ان دونوں کے درمیان حائل نہیں ہوں گا، صرف مختصراً قرآن کریم کی ایک آیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ ان دونوں کی روشنی میں تھوڑی دیر کچھ عرض کر کے لوٹ جاؤں گا۔ جو آیت شریفہ تلاوت کی گئی ہے اور جو حدیث مبارکہ پڑھی گئی ہے، ان دونوں کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین اسوہ بنایا۔ بحیثیت مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی حقوق ہیں۔ پہلا حق تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے، اور دوسرا حق یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی جائے، ہر چیز کی اتباع اور پیروی کی جائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا حق یہ ہے کہ آپ کے لائے ہوئے دین کی مدد اور نصرت کی جائے۔ اور ایک چوتھا حق یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ ایک انسان جو دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے، اس کے کئی اسباب ہوتے ہیں۔ ایک سبب تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کے کمال اور خوبی کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ کسی جمال اور خوبصورتی کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے۔ اور ایک تیسرا سبب ہے کہ احسان، اس کی وجہ سے بھی ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے۔ اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ ساری خوبیاں موجود تھیں۔ بعض حضرات نے اس میں مال کو بھی شمار کیا ہے کہ انسان جو دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے اس میں مال کا بھی دخل ہوتا ہے کہ مال کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے، لیکن مال کی وجہ سے جو محبت کی جاتی ہے وہ حقیقی محبت نہیں ہوتی ہے۔ اور اگر یہ فرض مان لیا جائے کہ مالداری بھی
ہے اور اس کے وجہ سے بھی محبت کی جاتی ہے، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اعلیٰ درجے کے مالدار، اعلیٰ درجے کے مالدار تھے۔ آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی دن تو چولہا نہیں جلتا تھا، فقر و فاقہ مستقل وہاں ڈیرا جمائے ہوا تھا، تو پھر کس اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مالدار ہوئے؟ مالداری کا تعلق دل سے ہے، مال و دولت کی کثرت سے نہیں ہے، اور دل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ درجے کے مالدار تھے۔ حدیث پاک ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط فقال لا، کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی انکار نہیں فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات بے چین رہے اور پریشان رہے، کروٹیں بدلتے رہے۔ میں نے بے قراری کی وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ میرے پاس تھوڑی سی چاندی ہے اور مجھے ڈر ہے اور خوف ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چاندی میرے پاس رہ جائے اور اسی حالت میں میری موت آ جائے۔ یعنی جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں عام اعلان فرما رکھا تھا من ترک دینا فعلیہ ومن ترک مالا فلورثتہ، کہ جو شخص اس حال میں انتقال کرے کہ مقروض تھا، کسی سے قرض لیے ہوا تھا، تو اس کا قرض میں ادا کروں گا، ومن ترک مالا فلورثتہ، اور اگر کوئی شخص اس حال میں انتقال کرے کہ مال و دولت چھوڑ کر مرا ہے تو مال و دولت میں نہیں لوں گا بلکہ اس کے ورثہ لیں گے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مالداری کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ درجے کے مالدار تھے، لیکن مال کی وجہ سے حقیقی محبت ایک انسان جو دوسرے انسان سے کرتا ہے وہ حقیقی محبت نہیں ہوتی۔ حقیقی محبت کے جو اسباب ہیں وہ کمال ہے اور خوبی ہے۔ کمال کے اعتبار سے دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہر طرح کے کمالات، ہر طرح کی خوبیاں ہیں۔ وہ کون سے کمالات یا خوبی نہیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہیں؟ حیا اور پاک دامنی کا یہ عالم ہے۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین خواتین سے بھی زیادہ حیا والے ہیں۔ عاجزی اور انکساری کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیتے تھے۔ یتیموں اور بیواؤں کے ساتھ، یتیموں اور بیواؤں کی مجاز پرسی کرتے تھے، ان کے حال دریافت کرتے تھے۔ شجاعت اور بہادری کا یہ عالم تھا کہ جنگ حنین کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار کا حملہ ہوا اور مسلمانوں کا سارا لشکر بکھر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچر میں سوار ہو کر تنہا کفار کو للکارتے ہوئے آگے بڑھے، انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، یہ پڑھتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ آپ کو درگزر کا یہ آنا تھا کہ سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اہل مکہ کو معاف فرما دیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں ہیں، کمالات ہیں۔ خادم رسول ہے انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نہیں فرمایا کہ انس تم نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی تھی۔ جیسا میں نے کہا کہ سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا آپ کو درخت کا یہ عالم تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قریش مکہ کو معاف فرما دیا، حالانکہ یہی اہل مکہ تھے جو سن 6 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو عمرہ کرنے کے لیے آئے تو اہل مکہ عمرہ کرنے نہیں دی، اور سن 8 ہجری میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے تو اہل مکہ پریشان تھے، یہ سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں آج ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ ایک طرف حضرات صحابہ جھوم رہے تھے، ترانے گا رہے تھے،
کہ الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، کہ آج بدلے کا دن ہے، آج بدلے کا دن ہے۔ اہل مکہ سے مخاطب ہو کر کہہ رہے تھے کہ اہل مکہ، ماضی تمہارا تھا، حال ہمارا ہے، کل تمہاری تلوار ہماری گردن تھی، آج ہماری تلوار تمہاری گردن ہوگی، دیکھنا میں تمہیں کیا سزا دیتا ہوں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعلیٰ اخلاق کے ذریعے سے عام معافی کا اعلان فرما دیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرمایا تو حضرات صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماضی یاد دلایا، یا رسول اللہ یہ فلاں شخص ہے جو آپ کے خلاف سازش کرتا تھا، یا رسول اللہ یہ فلاں شخص ہے جو آپ پر غلاظت پھینکا کرتا تھا، یا رسول اللہ یہ فلاں شخص ہے جو آپ کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ اندازہ لگائیں کہ ایسی حالت میں ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اور حضرات صحابہ سے کہا الیوم یوم المرحمہ، بولو کہ آج رحمت کرم کا دن ہے، آج بدلے کا دن ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق۔ تو کمال کے اعتبار سے دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ درجے کے کمال پر فائز تھے۔ محبت کا جو دوسرا سبب ہوتا ہے وہ جمال ہوتا ہے، خوبصورتی۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی حسین اور جمیل تھے۔ کئی صحابہ نے اس کی شہادت دی۔ ایک صحابی ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ، یہ پہلے یہود کے بعد میں انہوں نے ایمان قبول کیا۔ وہ فرماتے ہیں لما استمنت وجهه عرفت ان وجهه ليس بوجه الكذاب، کہ جب پہلی بار میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا تو میں یہ سمجھ گیا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی حلیہ بیان کرتے ہیں، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الاستيان وعليه حلة حمراء فجعلت انظر اليه والى القمر فلو اني احسن من القمر، کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 14ویں رات کے چاند میں دیکھا، وعليه حلة حمراء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم ارمد پر، جسم مبارک پر ایک باریک چادر، فجعلت انظر اليه والى القمر، کبھی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتا تھا اور کبھی 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا تھا کہ کس کو حسین کہوں، کس کو خوبصورت کہوں۔ فلو انی احسن من القمر، آخر میرے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے زیادہ حسین اور جمیل۔ تو خوبصورتی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ درجے کے حسین اور جمیل تھے۔ محبت کا جو دوسرا سبب ہوتا ہے وہ ہے احسان۔ احسان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر سب سے زیادہ احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا احسان ہمارے اوپر ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ دین یا وہ طریقہ بتایا جس کے مطابق ہم زندگی گزار کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں ثواب سے پائیں۔ اور اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان صرف ہمارے اوپر نہیں بلکہ جانوروں پر بھی، حیوانوں پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان یتیموں اور بیواؤں پر بھی ہے۔ یتیموں سے نفرت کی جاتی، بیواؤں کو حقیر سمجھا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیواؤں سے شادی کرنے کی مثال قائم کی۔ مزدوروں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کہ مزدوروں کے حقوق غصب کر لیے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کیا۔ تو احسان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان صرف انسانوں پر بھی نہیں حیوانوں پر بھی ہے۔ تو یہ جو اسباب محبت ہے، کمال، جمال اور احسان اور بعض کے مطابق مال، اگر ان چیزوں کو شامل کر لیا جائے تو یہ ساری خوبیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی ہیں۔ جب یہ ساری خوبیاں، سارے اسباب پائے جاتے ہیں تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہمیں محبت کرنی چاہیے، اور محبت اس طرح ہونی چاہیے جس طرح حضرات صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کہ ایک عام صحابی رسول جن کا حضور سے کوئی تعلق نہیں، حضور سے کوئی قرابت نہیں، حضور سے کوئی خاندانی رشتہ نہیں، لیکن جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لیتا تو پھر خون کے آخری قطرے تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غلام ہو جائے گا۔
میں نے حدیث شریف جو تلاوت کی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین،